السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈی دلشاد قاسمی میں۔ چلیے دوسری حکایت شروع کرتے ہیں، یعنی کہ سبق نمبر 2۔ حضرت امام جعفر صادق اور ایک دہریہ ملاح۔ خدا کے ہستی کے ایک منکر کی جو ملاح تھا، حضرت امام جعفر صادق سے گفتگو ہوئی۔ وہ ملاح کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں معاذ اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس سے فرمایا کہ تم جہاز راہ ہو، یعنی جہاز چلانے والے ہو، یہ تو بتاؤ کبھی سمندری طوفان سے بھی تمہیں سابقہ پڑا؟ وہ بولا ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے سخت طوفان میں میرا جہاز پھنس گیا تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ بولا میرا جہاز غرق ہو گیا اور سب لوگ جو اس پر سوار تھے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا اور تم کیسے بچ گئے؟ وہ بولا میرے ہاتھ جہاز کا ایک تختہ آ گیا، میں اس کے سہارے تیرتا ہوا ساحل کے کچھ قریب پہنچ گیا، مگر ابھی ساحل دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے خود ہی کوشش شروع کر دی اور ہاتھ پیر مار کر کسی نہ کسی طرح کنارے آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لو اب سنو، جب تم اپنے جہاز پر سوار تھے تو تمہیں اپنے جہاز پر اعتماد و بھروسہ تھا کہ یہ جہاز پار لگا دے گا، اور جب وہ ڈوب گیا تو پھر تمہارا اعتماد و بھروسہ اس تختے پر رہا جو اتفاقاً تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا، مگر جب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب سوچ کر بتاؤ کہ اس بے سہارا وقت اور بے چارگی کے عالم میں بھی کیا تمہیں یہ امید تھی کہ اب بھی کوئی بچانا چاہیے تو میں بچ سکتا ہوں؟ وہ بولا ہاں، یہ امید تو تھی۔ حضرت نے فرمایا مگر وہ امید تھی کس سے کہ کون بچا سکتا ہے؟ اب وہ دہریہ خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا خوب یاد رکھو اس بے چارگی کے عالم میں تمہیں جس ذات پر امید تھی وہی خدا ہے، اور اسی نے تمہیں بچا لیا تھا۔ ملاح یہ سن کر ہوش میں آ گیا اور اسلام لے آیا۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ خدا ہے اور یقیناً ہے، اور مصیبت کے وقت غیر اختیاری طور پر بھی خدا کی طرف خیال جاتا ہے، گویا خدا کی ہستی کا اقرار فطری چیز ہے۔ دہریہ کا ہی کلبی واقعہ تھا اور اس میں بھی بتایا تھا دہریہ کا کہ جو اللہ کے انکار کرنے والا ہو منازلہ تھا۔ چلیے ایک اور حکایت شروع کرتے ہیں۔ ایک عقل مند بوڑھیا۔ ایک عالم نے ایک بوڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھ کر فرمایا کہ بوڑھیا، ساری عمر چرخہ ہی کاٹا یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی؟ بوڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا سب کچھ اسی چرخے میں دیکھ لیا۔ فرمایا بڑی بھی یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بوڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں، ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ عالم نے فرمایا کہ مگر اس کی دلیل؟ بوڑھیا بولی دلیل یہ میرا چرخہ۔ عالم نے پوچھا یہ کیسے؟ وہ بولی کہ وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان، چاند، سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی؟ بس جس طرح میرے کاٹ کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے، اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے۔ جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائے گا۔ مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان، چاند، سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا، تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بوڑھیا نے جواب دیا کہ ایک ہے، اور اس دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخے کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی، تب تو چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف جہت پر چلاتی تو یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔
تو سبق ملتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، یہ ہر چیز ہمیں بتاتی ہے اور ہر چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ میرا رب موجود ہے، وہ تنہا اس نظام کو چلا رہا ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے تو اپنے عقل سلیم کی کہ اپنے عقل کو لگائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پہچانیں۔ آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ